رات کا اندھیرا، سنسان کھیت، ٹھنڈا موسم۔ ڈو اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی۔ قدم مٹی میں دھس رہے تھے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی، مگر وہ رکی نہیں، اندھا دھند بھاگتی رہی۔ اس نے اپنے موچ زدہ پاؤں کی بھی فکر نہ کی جو کھڑکی سے کودنے پر مڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی بختیار اس کے پیچھے ہی ہے۔ وہ بس یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن چال میں لنگڑاہٹ واضح تھی۔ جبھی پیچھے سے بختیار کی آواز گونجی تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ ڈو، رک جاؤ، تمہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، صرف دو لفظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے، بچنا ہے، نکلنا ہے۔ اس کا سانس پھولنے لگا، پاؤں کانپ رہے تھے، مگر وہ مشکل سے بھاگتی رہی، جب تک کہ اچانک زمین پر پڑا ایک پتھر اس کے پاؤں میں چبھا اور ایک بار پھر سے اس کا پاؤں مڑ کر وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھی اور وہ زور سے گری۔ بختیار فوراً اس کے پاس پہنچا تھا۔ ڈو، دیکھو پلیز۔ بختیار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مجھے چھوڑ دو۔ ڈو نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بختیار چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سانس تیز تھی، آنکھوں میں خوف کی کاٹ۔ وہ کبھی اتنی بے بس نہیں لگی تھی۔ اس وقت اجڑی بکھری سی اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ بختیار کے اندر کچھ ٹوٹا، شاید انا، شاید ضد، شاید کوئی سختی۔ وہ آہستہ سے بیٹھا۔ ڈو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پلیز اٹھو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈو نے کچھ نہ کہا۔ وہ روتی رہی، تیزی سے، شدت سے، جیسے دل پھٹ رہا ہو۔ تبھی بختیار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال چہرے پر سے ہٹائے۔ دیکھو اپنے پاؤں کی حالت، پلیز مجھے مدد کرنے دو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات پر ڈو نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے اعتمادی ان آنکھوں میں واضح تھی۔ بختیار شرمندہ ہوا اور اسے سہارا دے کر اٹھا۔ ڈو تو ایسے ہو گئی جیسے اجنبی ہو۔ جب وہ دو قدم بھی نہ چل سکی اور کراہ کر پھر بیٹھ گئی، بختیار نے نرمی سے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور اسے لے کر اندر آیا۔ ڈو کو کمبل اوڑھایا، پانی رکھا، مگر فاصلہ بھی رکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا لمس ابھی اس کے لیے زہر ہے۔ پھر ڈاکٹر کو کال کی اور صفدر کو چند ہدایات کی۔ اسے ڈو سے اس قدر شدت بھرے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کافی دیر بعد بولا، ڈو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ آہستہ سے بولی، جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ خوف سے آواز کانپ رہی تھی۔ بختیار کے دل میں ایک درد ابھرا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا ہے، دل سے۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو ڈو۔ مجھے لگا اگر میں تمہیں اپنا بنا لوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہیں یوں روتا دیکھ کر، ڈر کر، کانپتے ہوئے دیکھ کر، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں خود ٹوٹ رہا ہوں ڈو۔ ڈو نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر اس کے کندھے تھوڑا لرزے۔ بختیار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانس کی گرمی ڈو کو محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے ڈو کو چھوا نہیں۔ مجھے تمہارا ڈر پسند نہیں، مجھے تمہاری نفرت نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو، لیکن دل سے، زبردستی نہیں۔ ڈو نے پہلی بار اوپر دیکھا، آنکھوں میں لرزش، خوف واضح تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، ڈو نے بہتی آنکھوں سے کہا، اور بختیار نے گہرا سانس لیا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ ڈو ساکت رہ گئی، وہ کچھ بول نہ سکی، نہ ہاں نہ نہ۔ خاموشی اس کمرے میں چاندنی بن کر پھیل گئی۔ بختیار نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ ڈو نے فوراً پیچھے ہٹ کر کمبل مضبوطی سے لپیٹ لیا اور بختیار نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا تمہارے دل کے بدلنے کا، تمہارے خوف کے ختم ہونے کا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظر میں وہ شدت تھی، وہ خواہش، وہ رومانس کی طلب جو چھپائے نہیں چھپتی۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈو نے سسکتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، لیکن یاد رکھنا یار، تمہیں یہیں آنا ہے، پلیز۔ ان چند دنوں میں مائنڈ میک اپ کر لینا۔
بختیار نے کہا اور اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا جو اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ جب بختیار نے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی تک کا سفر کیا، بختیار تو سرمستی کی کیفیت میں تھا، جبکہ ڈو اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی جان دے دے گی۔ بختیار نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ اس موسم کو اس وقت کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حالت مختلف تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اس کے گھر میں داخل ہوا تو لان میں پریشانی سے ٹہلتے سلطان ان کی طرف بڑھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے پریشانی سے پوچھا اور ڈو سسک اٹھی۔ بابا بابا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی، جبکہ بختیار بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ ویسے موڈ خراب ہو رہا تھا کہ اپنی دلہن وہ ان کے ہاں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بختیار گاڑی پارک کر کے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا اور حویلی کے نوکروں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ تو کئی مہینے حویلی نہیں آتا تھا، اب ہر دوسرے دن اس کی حاضری ہوتی تھی۔ وہ بے جا مسکرا رہا تھا۔ لاؤنج میں اماں بیٹھی تھی، وہ اور ابا خبریں دیکھ رہے تھے۔ ملازم رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلام والدین، بختیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کیوں آئے ہو؟ ابا نے غصے سے پوچھا۔ کام تھا آپ سے۔ دیکھیں جناب، میں نے شادی کر لی ہے، برائے مہربانی جا کر رخصتی کرائیں میری۔ وہ محترمہ ایسے میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے۔ بختیار نے سکون کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بے سکون کیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ابا نے غصے سے پوچھا۔ شادی کا بتا رہا ہوں ابا۔ آپ وہ دوست اور ان کی صاحبزادی دونوں اس رشتے کو نہیں مانیں گے۔ خیر، مجھے فرق بھی کہاں پڑتا ہے، اب تو شادی ہو گئی ہے۔ بختیار نے میز پر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ سن رہی ہو کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ کیا کر کے آیا ہے پوچھو اس کمینے سے۔ ابا نے غصے سے اماں کو کہا۔ بتا تو رہا ہوں، آپ کے دوست کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد دیوانی ہو گئی ہے، کھڑکی سے چھلانگ لگا کر پاؤں توڑوا لیا، مجبوری میں اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ برائے مہربانی کل صبح جا کر رخصتی کا وقت لے کر آئیں، بختیار نے کہا، اور ابا غصے میں اس کی طرف بڑھے۔ کمینے، کہیں منہ دکھانے قابل چھوڑے گا یا نہیں؟ پہلے میں کم تنگ تھا جب تو نے یہ حرکتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ میرے دوست کے آگے مجھے سر اٹھانے کے قابل تک نہ چھوڑا تو نے۔ ابا نے اسے تھپڑ مارنا چاہا جب اماں بیچ میں آ گئیں۔ کبھی تو آپ دونوں سکون سے بات کر لیا کریں۔ وہ کیا کر آیا ہے اس کی تفصیلات لینے کے بجائے آپ الگ مسئلہ کھول رہے ہیں۔ اماں نے معاملے کی سنگینی پر روشنی ڈالی تو ابا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہہ دو اس کو، میں کسی صورت رخصتی کی تاریخ لینے نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کر لے، اور ہاں، اگر وہاں سے طلاق کا مطالبہ ہوا تو یقین کرو میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا، ابا نے جاتے جاتے کہا، اور کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بختیار کا بس نہ چلا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ یہی حرکتیں ہیں ان کی۔ میرے نکاح کو، میری خوشی کو 3 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے اس کے خاتمے کی بددعائیں شروع کر دی ہیں۔ بختیار نے اماں کو دیکھتے غصے سے کہا۔ بختیار، ہمیشہ وہ کام کیوں کرتے ہو جیسے تمہارے ابا غصے میں آ جائیں؟ کیوں میری بوڑھی جان کو غم دیتے ہو؟ اماں نے روتے ہوئے کہا۔ سن لیں آپ، جینا حرام کر دوں گا سب کا اگر میری بات نہ مانی گئی تو، اور میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، یہی رہوں گا جب تک وہ میری رخصتی نہیں کراتے، بختیار نے غصے سے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اماں پیچھے روتی رہیں۔ اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ فارم ہاؤس میں تھا۔ ڈو کی جدائی نے بختیار کو نیم پاگل کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا مگر ڈو کا خوف، اس کی سرد مہری اور گھر والوں کا رویہ، سب اس کے اندر موجود آتش فشاں کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ صحن میں چکر کاٹتا رہا، کبھی دروازہ دھڑاک سے بند کرتا، کبھی کھول کر باہر جھانکتا، جیسے کوئی اس کے مسئلے کا حل نکال لے، مگر کوئی نہیں تھا۔ آخری حد تب ہوئی جب اس نے گھر کے مالی سے پوچھ لیا، اوئے علی بخش، اگر کوئی اپنی بیوی کو گھر لانا چاہے تو اس کے گھر والے کب مانتے ہیں؟ مالی ڈر گیا۔ صاحب، یہ تو بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ چپ کر، بتا، بختیار چیخا۔ وہ جب لڑکی والے راضی ہوں۔ یہ سنتے ہی بختیار طیش میں آ گیا۔ یعنی سب میرے خلاف ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ میری بیوی میرے گھر میں آئے۔ اس نے بے بسی سے زور سے درخت پر مکہ مارا، ہاتھ سے خون رس پڑا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنی حویلی کی طرف نکل پڑا۔
گاڑی تیز ڈرائیو کرنا اس کی فیوریٹ ہابی تھا، لیکن اس وقت یہ ہابی خطرے کا پتہ دے رہی تھی۔ گاڑی کھلی چھوڑ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ملازموں نے پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ لاؤنج میں ابا بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بختیار سیدھا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابا، ڈو میری بیوی ہے، آپ لوگ اسے رخصتی کرانے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ابا نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ کیونکہ اس نکاح پر لڑکی راضی نہیں تھی۔ زبردستی کی شادی کو ہم عزت نہیں دے سکتے۔ تمہاری ضد نے سب کو شرمندہ کر دیا ہے۔ بلایا تھا سلطان نے مجھے، اتنا شرمندہ ہوا ہوں کہ نہ پوچھو۔ بختیار، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے غلط کیا تو اب ٹھیک کرنے میں مدد کریں نا؟ بختیار بھڑک کر بولا۔ نہیں۔ ابا کی ایک ہی غرض سے پوری حویلی ہل گئی۔ اس گھر میں وہ لڑکی تب قدم رکھے گی جب وہ خود چاہے گی، زبردستی سے نہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے باز رہو۔ بختیار کا رنگ لال پڑ گیا۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو میں خود چلا جاؤں گا، ابا نے طنزیہ ہنسی۔ جا، دیکھتے ہیں لڑکی والے تمہیں کیسے باہر پھینکتے ہیں۔ بختیار کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی، مگر انا اور محبت میں دوڑنے والے کبھی ٹھہرتے کہاں ہیں۔ وہ سیدھا گھر سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ڈو گھر کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کی امی اس کے پاس تھیں۔ گھر کے مرد کچھ آگے بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ بختیار اندر داخل ہوا، بغیر اجازت کے۔ سب چونک اٹھے۔ ڈو اپنے پاؤں کی پرواہ کیے بغیر کھڑی ہو گئی۔ خوف نے پھر اس کی سانسیں بگاڑ دیں۔ سلطان صاحب آگے بڑھے۔ تم ہوش میں ہو؟ یہ لڑکیوں کا گھر ہے۔ بختیار نے کسی کی نہ سنی۔ اس کی نظریں سیدھی ڈو پر تھیں، شدید بے چین، جیسے کئی دنوں کی پیاس ایک نظر میں اتر رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر لہجے میں بےتابی واضح تھی۔ ڈو کچھ بول نہ سکی۔ بختیار نے اگلا قدم بڑھایا۔ شہروز بھائی آگے بڑھے۔ وہ زہرا کے بھائی تھے اور ڈو کو انہوں نے بہنوں جیسی اہمیت دی تھی۔ دور رہو اس سے۔ بختیار نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ پیچھے ہٹو، وہ میری بیوی ہے۔ گھر کا ماحول تھر تھرا گیا۔ اس کے بعد کوئی آگے نہ بڑھا۔ ڈور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ بختیار وہیں رک گیا، مگر اس کی نظروں میں تڑپ تھی۔ ڈو، تم نے بھاگنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف دی۔ میں پاگل ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ کوئی خبر نہیں ملی۔ تمہیں کال بھی کی، ڈرائیور سے فون کیوں نہیں لیا تھا تم نے؟ موبائل واپس کیوں کیا؟ آج اسی لیے آیا ہوں، صرف یہ پوچھنے کہ تمہاری سانس چل رہی ہے یا نہیں۔ اس کے انداز میں عجیب سی بات تھی۔ رومانس کرتے کرتے ایک دم طنز کے تیر چلانے لگا۔ زیادہ دیر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ رکھ سکا۔ وہ اپنے غصے کے آگے بے بس تھا۔ ڈو کے تایا تڑپ کر آگے بڑھے۔ تم بدتمیزی کر رہے ہو، یہ گھر ہے، کوئی سڑک نہیں۔ بختیار اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ڈو کے سامنے آ گیا۔ اس نے جھک کر دھیرے سے ڈو کے ہاتھوں کو چھوا۔ پورا گھر جم سا گیا۔ کیسا بے شرم لڑکا تھا۔ ڈو نے جھٹکا کھا کر ہاتھ پیچھے کیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سب دیکھ لیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ سب دیکھ لیں کہ تم میری ہو۔ سب دیکھ لیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گھر کے تمام افراد خاموش، حیران، غصے میں اور شرمندہ سے کھڑے تھے۔ بڑوں نے تو نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ڈو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ امریکہ سے وہ آئی تھی اور بے شرم یہ لڑکا تھا۔ یہ جگہ، یہ وقت نہیں، پلیز گھر جائیں۔ بختیار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ایک بات یاد رکھو، چاہے دنیا انکار کر دے، چاہے تم نفرت کرو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں روز آؤں گا، سر عام، سب کے سامنے۔ ڈو کی سانسیں رک گئیں۔ جب تک تم خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ نہیں چلو گی، میں یہیں تمہارے سامنے تمہیں چاہتا رہوں گا۔ اس کے لہجے کی بے باکی، سر عام رومانی جملوں نے پورے گھر کو خاموش کر دیا۔ ڈو کی آنکھوں میں بے اختیار نمی بھر آئی تھی، غصے سے یا خوف سے یا شاید کسی اور جذبے سے۔ بختیار مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے آخری جملہ کہہ گیا تھا وہ، میری رخصتی تمہاری مرضی سے ہی ہوگی، مگر ہوگی ضرور۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گھر بھر میں خاموشی پھیل گئی اور سب کے چہروں پر شرمندگی اور حیرت کا عجیب امتزاج تھا۔ اس کے باپ کو فون کرو کہ اب اس کا بیٹا دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔
تایا جان نے غصے سے کہا اور سلطان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اگلی صبح ڈو اپنے گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، چہرہ بے حد پریشان، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ رات بھر وہ بے آرام رہی تھی۔ بختیار کی کل والی حرکت نے پورے گھر کو ہلچل میں ڈال دیا تھا۔ سبھی پریشان تھے۔ اس نے تو بابا کو کہہ دیا تھا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن اب ایسے اس رشتے سے آزاد کیے بغیر واپسی ممکن بھی نہ تھی۔ اس کی تائی صبح مما کو بتا رہی تھی، یہ لڑکا خطرناک ہے، آج بھی اگر آ گیا تو۔ مما رو پڑی تھیں اور پریشانی سے بڑبڑائی تھیں۔ اللہ خیر کرے، عزتیں رہنی چاہیے۔ ڈو نے ان کی باتیں سن کر سر جھکا لیا۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دل میں خوف اور شرمندگی دونوں تھے، بس ایک نہیں تھی تو محبت نہیں تھی دل میں۔ اور پھر اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ بختیار دوبارہ گھر میں داخل ہو چکا تھا، جیسے اس گھر کی دہلیز اس کے لیے کوئی پابندی ہی نہ رکھتی ہو۔ گھر والے چونکے۔ اوئے، تم پھر آ گئے؟ یہ آواز تائی کی تھی۔ ڈو کا دل دھڑک اٹھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھر تھر ہلنے لگا۔ بختیار کی آنکھوں میں آج اسے دیکھ کر ایک عجیب سی چمک تھی، شدید، خطرناک اور بے حد رومانوی۔ اس کے ہاتھ میں گلابوں کے تازہ گجرے تھے، خوبصورت خوشبو دیتے ہوئے۔ پورا گھر ساکت ہو گیا۔ بختیار سیدھا ڈو کی طرف بڑھا، ایک ایک قدم جیسے ڈو کی دھڑکنوں کو باندھتا ہوا۔ ڈو بمشکل بول پائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ بختیار مسکرایا، اسی لیے آیا ہوں۔ سب دیکھیں گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سب دیکھیں گے کہ تم میری بیوی ہو۔ ڈو کے بابا اسی وقت اندر سے باہر آئے، اسے دیکھ کر غصے سے آگے بڑھے۔ بختیار، تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ بختیار نے ایک ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ مجھے روکنے کی کوشش مت کریں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی کے لیے گجر لایا ہوں۔ ڈو کا دل ڈوب کر ابھرا، شرمندگی نے اس کے چہرے کو لال کر دیا تھا۔ بختیار پلیز، یہاں نہیں، اس نے التجا کی، آواز کانپ رہی تھی۔ مگر بختیار جیسے آج کسی کا لحاظ کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے ڈو کے بالوں کے پیچھے ہاتھ لے گیا۔ ڈو نے کانپ کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شہروز بھائی کی آواز پر ساکت ہو گئی۔ کھڑی رہو، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ڈو بے بسی سے رک گئی۔ بختیار نے ایک گجرا اٹھایا، نرم انگلیوں سے ڈو کی کلائی تھامی۔ سب کے سامنے ڈو نے چونک کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔ چھوڑے مجھے، بختیار نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ آج نہیں، آج تو میں تمہیں خوبصورت بناؤں گا، سب کے سامنے۔ یہ جملہ سن کر ڈو کی سانس رک گئی۔ پھر بختیار نے سب کے سامنے اس کی کلائی پر گجرا پہنا دیا۔ پورے گھر میں جیسے بم پھٹ گیا۔ ڈو کی تائی کا ہاتھ ماتھے پر گیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکا تو ظالم ہے۔ بھائی غصے سے آگے بڑھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہماری بہن کو سب کے سامنے ہاتھ لگا رہے ہو۔ بختیار نے پرواہ نہ کی۔ وہ دوسرا گجرا اٹھا کر ڈو کے کان کے پاس آیا۔ تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندگی کے، غصے کے، بے بسی کے، اور شاید کچھ اور بھی۔ رکیں بختیار پلیز۔ مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے دوسرا گجرا ڈو کے ہاتھ پر آہستگی سے سجا دیا اور پھر پورے گھر کی طرف مڑ کر بڑے فخر سے کہا، یہ میری بیوی ہے، اسے خوبصورت بنانا میرا حق ہے، اور اگر میری محبت آپ لوگوں کو بے شرمی لگتی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ڈو نے دونوں ہاتھ چھپا لیے، آنکھیں جھکا لیں، دل کی دھڑکن بے قابو۔ اسے لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اندر سما جائے۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سب کے سامنے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ بختیار اس کے بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرنے کو بڑھا، مگر ڈو نے فوراً قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وہ رک گیا اور جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، میں تمہیں ہر روز گجرے پہناؤں گا جب تک تم سمجھ نہ لو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، سچ میں، شدت سے۔ ڈو کی سانس رک سی گئی۔ گھر والے بے بسی اور شرمندگی سے اسے دیکھتے رہ گئے اور بختیار گھر سے نکلتے وقت آخری بار مڑ کر مسکرایا۔ وہی شدت بھری مسکراہٹ، کل پھر آؤں گا ڈو، تیار رہنا۔ ایسا کرنا مہرون والا کرتا پہننا کل۔ دروازہ بند ہوا اور گھر والے ڈو کو دیکھتے رہ گئے، جو اپنے ہاتھوں پر سجے گجروں کو چھپا نہیں پا رہی تھی اور اپنی دھڑکنوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
2 دن گزر چکے تھے۔ گھر والے سخت پابندی میں تھے۔ ہر ملازم کو حکم جاری ہو گیا تھا کہ حویلی کے ہر دروازے بند رکھیں اور چوکیدار بھی بڑھا دیے جائیں۔ دروازہ کھولو ہی مت، وہ لڑکا پاگل ہے، میری بیٹی پر کیا اثر پڑے گا اس سب کا؟ تائی نے غصے سے کہا۔ انہیں یہ بے حیائی ایک آنکھ، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی جو وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اور پھر تیسرے دن دوپہر کے وقت حویلی کے باہر سے شور اٹھا۔ یہ پھر آ گیا؟ تائی نے بے بسی سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے بالکل نیا ہی تو تھا۔ ڈو چونک گئی۔ وہ جو زہرا کے ساتھ اداس بیٹھی تھی بے اختیار کانپ گئی اور بمشکل اٹھ کر کھڑکی کے قریب گئی اور جھانکا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ بختیار بڑے سے دل کے سائز کے پھولوں والے گلدستے کے ساتھ حویلی کے دروازے پر کھڑا زور و شور سے بحث کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف گلدستہ نہیں تھا بلکہ اس کے ملازمین پورے لان کو گلاب کی پتیوں سے بھرا رہے تھے۔ اس نے دھول، گرد، کنکریاں سب پر سرخ پتیوں کی بارش کر دی تھی، جیسے کوئی فلمی سین ہو، جیسے کسی دل پھینک عاشق کی آخری کوشش ہو۔ گھر والے باہر نکل آئے۔ یہ سب کیا بدتمیزی ہے، شہروز بھائی نے چیخ کر کہا۔ بختیار نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ خاموش، میں اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے گلدستہ سیدھا کیا۔ وہ بوکے اتنا بڑا تھا کہ ڈو کا چہرہ چھپ سکتا تھا۔ پھر بختیار نے غصے سے کہا، ڈو کو بلاؤ یا مجھے اندر جانے دو، کیونکہ یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، اپنے ہاتھوں سے صرف اسے دوں گا۔ ڈو کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نہیں آ رہی، پلیز واپس جائیں، وہ ہچکچاتے ہوئے چیخ کر کہی۔ وہ بے اختیار بولی تھی۔ مما اور تائی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اندر کی طرف متوجہ کرنے کی؟ بختیار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج نہیں جاؤں گا۔ آج میری بیوی خود یہ پھول میرے ہاتھ سے لے کر ہی جا سکتی ہے۔ جب تک وہ نہ آئے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ گھر والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شرمندگی، غصہ، بے بسی۔ شہروز بھائی نے بڑھ کر بختیار کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ بختیار تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شرم؟ محبت میں شرم کیسی؟ میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں اور سب کو دکھا رہا ہوں کہ میں اسے چاہتا ہوں، کسی سے چھپاتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا ڈو کے پاس گیا۔ سب کے سامنے وہ گھر میں داخل ہوا اور ڈو کی طرف بڑھا، جو لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ وہ پھول اس کے سامنے کیے کھڑا ہو گیا۔ ڈو کی سانس تیز ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ بختیار قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانس ڈور کے رخسار سے ٹکرا رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ تم میری ہو، سب دیکھیں کہ میں تمہارے لیے پاگل ہوں، سب دیکھیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، شدت سے، حد سے، اور تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ ڈو نے نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شرمندگی اس کی آنکھوں میں بھر گئی۔ گھر والے بے بسی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر بختیار نے سر عام سب کے سامنے جھک کر ڈو کے قدموں پر مٹھیوں میں بھرے گلاب کی پتیوں کو نچھاور کیا، جیسے اس کی چوٹ کو سلامی دے رہا ہو۔ پورا گھر شوق میں آ گیا۔ ڈو کے آنسو بہہ نکلے، شرمندگی کے، بے بسی کے، اور اس جذبے کے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پھوٹ پڑی۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں سب کے سامنے مجھے اس طرح شرمندہ کرتے ہیں؟ بختیار نے دھیرے سے اس کی کلائی تھامی۔ شرمندہ نہیں کر رہا، سب کو بتا رہا ہوں کہ تم ہی میری دنیا ہو۔ پھر اس نے پھولوں کا بڑا دل ڈو کو دیا، سب کے سامنے، انتہائی محبت اور شدت کے ساتھ۔ ڈو نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، لیکن ہاتھ کانپ رہا تھا، کیونکہ جب تک وہ بوکے نہیں پکڑے گی یہ تو طے تھا بختیار یہاں سے واپس نہ جاتا۔ اس پل بختیار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھول تھمائے اور سرگوشی میں کہا، کل کچھ اور لے کر آؤں گا، جب تک تم ہاں نہیں کہہ دیتی میں رکنے والا نہیں۔ ڈو کی سانس رک گئی۔ گھر والے سر پکڑ کر رہ گئے، اور بختیار
چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا رہا، شدت سے، محبت سے اور خطرناک حد تک رومانٹک انداز میں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ حویلی کے لان میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ گھر والے اس مسئلے کے حل میں مصروف تھے۔ کچھ برادری کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ ڈو چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، سر جھکائے، جیسے اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہو۔ وہ بابا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مما اس کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہی تھیں۔ آخر کیسے ایک جاہل سے اپنی بیٹی بیاہ دیتے جو زبردستی نکاح کر چکا تھا؟ وہ تو امریکہ واپس جانا چاہتی تھی، وہی اپنی زندگی بنانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک گیٹ زور سے کھلا، سب کی نظریں ادھر کو اٹھ گئیں اور سامنے بختیار ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ مخملی ٹرے اٹھائے کھڑا تھا۔ ڈو نے بے اختیار دل تھام لیا۔ یا اللہ، یہ اب کیا کرنے آ گیا؟ مما نے بے بسی سے کہا۔ بختیار ٹرے سنبھالتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی تیاری بھرپور تھی۔ کالے سوٹ میں کالی ہی چادر شانوں پر پھیلائے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ڈو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب ششتر اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈو کے والد، شہروز بھائی، تایا جان سب حیران تھے۔ ڈو کے گھر والے تو اس کی ہر حرکت سے ویسے ہی تنگ آ چکے تھے۔ وہ ڈو کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر آہستہ سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ میری بیوی ہے اور یہ آج تیسرا دن ہے۔ میں نے اسے ہنستے نہیں دیکھا۔ تمہاری ذرا سی توجہ کے لیے پوری حویلی الٹ جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا تو تم مسکرا دو، نہیں تو میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مسکرا نہ دو۔ ڈو نے اسے گھور کر دیکھا، مگر دل میں ہلکا سا لرز گئی۔ اس قدر شدت، اس قدر دلیری؟ بختیار نے مخملی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور اس کے بے بسی سے گھورنے پر کہکہا لگایا۔ شہروز نے ضبط سے مٹھیاں بیچی۔ ریلیکس، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ بختیار نے ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے گارڈ نظریں جھکائے مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت بندیا ایک مخملی کیس میں دمک رہی تھی، ایک نازک چوڑیوں کا سیٹ اور ایک پرفیوم، اور درمیان میں چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی۔ تمام لوگ جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ ڈو نے آنکھیں پھیلا دیں۔ یہ کیا؟ بختیار نے بیچ میں ہی اس کی بات اچک لی۔ تیری مانگ سونی دیکھ کر دل مریض ہو جاتا ہے۔ چلو ادھر آؤ، آج پھر برا بھلا سنوں گا، پر صرف تیرے لیے۔ وہ آگے بڑھا۔ ڈو ڈر گئی اور فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں ٹیس اٹھنے کی وجہ سے جم کر رہ گئی، اور پھر بختیار نے آہستہ سے اس کی مانگ پر بندیا لگائی۔ ڈو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کیسی شرمندگی تھی، اور بختیار تو جیسے سب کے سامنے ایک بار پھر اپنے تعلق کی مہر لگا رہا تھا۔ ڈو کا چہرہ شرم اور غصے سے دہک اٹھا۔ بختیار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ شرمندگی سے پلکیں جھکا گئی، مگر بختیار کی حرکت نے سب کے رنگ اڑا دیے۔ ڈو کی مما تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ تایا جان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے بولے، اے لڑکے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مگر بختیار پوری ڈھٹائی سے بولا، بدتمیزی؟ جب اپنی بیوی کو خوش کرتا ہوں تو بدتمیزی؟ ساری دنیا دیکھ لے، ڈو صرف میری ہے۔ اس نے پھر چوڑیاں اٹھائیں اور بڑی محبت سے ڈو کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ ڈو نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر بختیار نے مضبوطی سے تھام لیا، نرمی کے ساتھ، لیکن اپنی شدت برقرار رکھتے ہوئے۔ بے شرم ہو تم، ڈو نے سرگوشی میں کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں، تیرے عشق میں ہوں، بختیار مسکرا کر بولا۔ پورا گھر شرمندگی، غصے اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بختیار ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ ڈو کا دل دھڑک رہا تھا بہت شدت سے، اور کہیں دل کے بہت اندر ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ اسی شدت کو ظاہر کر رہی تھی جس کو بختیار ہر روز اسے ہلا رہا تھا۔ ڈو کے گھر میں پچھلے چند دنوں سے جیسے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گاؤں بھر میں بختیار کی حرکتیں موضوع گفتگو بن چکی تھیں۔ کبھی گجرا پہنانا، کبھی سب کے سامنے اسے باہوں میں کھینچ لینا۔ ملازموں کے ذریعے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ہر روز ایک نیا تماشا، ہر روز ایک نئی سرخی۔
سلطان جب گھر لوٹتے تو نوکر معنی خیزی سے انہیں دیکھتے۔ ڈو تو حویلی کے اندرونی حصے سے اب باہر ہی نہیں آ رہی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ بختیار نے پھر ڈو کے سامنے سب کے روبرو کوئی نئی حرکت کی تھی، اور اس بار پوری حویلی تماشائی بن گئی تھی۔ سلطان نے گھر میں داخل ہوتے ہی پورا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ گھر والے سہم گئے۔ ڈو اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ سلطان غصے سے ہانپ رہے تھے، جیسے اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو۔ بس بہت ہو گیا، انہوں نے بیوی سے کہا۔ یہ لڑکا روز روز کی رسوائی کا سامان بنا رہا ہے۔ گاؤں والے سمجھتے ہیں جسے ہماری بیٹی نے اس کا پیچھا پکڑا ہوا ہے۔ ڈو کی ماں نے آہ بھر کر کہا۔ ہماری تو عزت لٹ گئی سلطان، ڈو کے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ڈو روتے روتے کمرے سے باہر نکل آئی اور بولی، بابا میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تو دل پسیج گیا، مگر غصہ اب بھی تیز تھا۔ میں آج اس کے باپ کے پاس جا رہا ہوں، فیصلہ ہو کر رہے گا، یوں نہیں چل سکتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سلطان سیدھے بختیار کے گھر پہنچے۔ تایا جان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اب معاملہ حدوں سے باہر جا رہا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر حیدر صاحب لان سے ان کی طرف بڑھے۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں شرمندگی اور تھکن نمایاں تھی۔ سلطان تم؟ آؤ، خیر تو ہے؟ سلطان نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر کہا۔ حیدر، خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ ہر روز ایک تماشا، ایک تذلیل، ایک شرمندگی۔ گاؤں میں ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ بختیار کے والد نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے 1000 بار روکا اسے، ڈانٹا بھی، پر وہ بضد ہے، کہتا ہے ڈو اس کی بیوی ہے اور بس اس کی رخصتی کی جائے۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ پھر ایک ہی راستہ ہے، رخصتی کر دے۔ میری عزتیں داؤ پر لگی ہیں، اب مزید تماشا نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ نکاح ہو چکا ہے، بس اسے سماجی طور پر مان لیں۔ بختیار کے والد سکتے میں رہ گئے۔ آپ خود رخصتی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، سلطان کی آواز بھر آ گئی، کیونکہ روز روز کی رسوائی رخصتی کر کے ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر بختیار کے والد نے بھاری دل سے ہاں میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد اس کی رخصتی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف بختیار سر مستی کی کیفیت میں پھر رہا تھا۔ یار صفدر، کمینہ اور بے شرم ہونا کتنا فائدہ مند ہے، کتنے کام پورے ہو جاتے ہیں ایک بے شرم ہونے پر۔ بڑی شاندار چیز ہے یہ کمینگی۔ وہ ہنس رہا تھا، خوشی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر ڈو کے پاس پہنچ جائے۔ ڈو دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پر خوف، الجھن اور لاکھوں سوال۔ اس کی ماں روتی رہی تھی۔ یہ مستقبل تو نہ سوچا تھا ان لوگوں نے اس کا۔ باہر بختیار بے چین، مضطرب مگر عجیب سی خوشی میں تھا، جیسے اس کی دیرینہ ضد آج پوری ہو رہی ہو۔ جب ڈو کو رخصت کیا جا رہا تھا، وہ مسلسل پیچھے مڑ کر گھر دیکھتی جا رہی تھی۔ ہر قدم جیسے اس کا دل توڑ رہا تھا۔ بختیار آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، رخصتی میری ضد تھی، تم میرا عشق ہو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ڈو نے نظریں جھکا کر درد بھری آواز میں کہا۔ تم نے میری زندگی بدل دی، بغیر پوچھے، بغیر سمجھے۔ بختیار لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بے حد نرم لہجے میں بولا، پوچھ لیتا تو تم بھاگی رہتی، اس لیے زبردستی کی، پر اب سب تمہاری مرضی سے ہوگا۔ ڈو کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی اور ڈو اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل خوف سے بھرا ہوا، لیکن بختیار کی دنیا خوشی سے جگمگا رہی تھی۔ یہ رخصتی گواہ تھی کہ ضد جیت گئی، مگر ڈو ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گلاب کی پتیاں بستر اور فرش پر بکھری تھیں، اور مدھم روشنی میں ہر چیز دھیمے سنہری رنگ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈو شرم، خوف اور تھکن کے حصار میں لپٹی بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ جب بھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور بختیار اندر داخل ہوا،
زندگی میں شاید پہلی بار اس کے قدم دھیمے اور باوقار تھے، نہ ضد تھی نہ سختی، نہ وہ سر عام والی حرکتیں، صرف خاموشی اور محبت کی گہری لہر۔ ڈو نے نظریں جھکا لیں۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے آج وہ کیسی شدت دکھائے گا، مگر بختیار اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی دھیمی سی آواز بلند ہوئی، ڈو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار تھوڑی معصوم، کمزور اور بے حد سچی آواز لگ رہی تھی۔ بختیار نے آہستہ سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ڈو کی سانس رک گئی۔ میں تمہیں زبردستی یہاں لے آیا، لیکن آج میں سب کچھ تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ ڈو کا دل دہل گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بختیار کی آواز اتنی نرم بھی ہو سکتی ہے۔ بختیار نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما، آہستہ، اتنی احتیاط سے جیسے کوئی گلاب کی پتی کو چھو رہا ہو۔ سنو ڈو، اصل میں پہلی بار تمہیں دیکھا تو بس دل وہیں رک گیا تھا۔ تمہاری آواز، تمہاری نظروں کی معصومیت، سب میرے دل پر نقش ہو گیا۔ میں پاگل تھا، تمہیں کھونے کے خوف میں شدتیں کرتا رہا۔ اس کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ ڈو کی آنکھیں حیرت اور نرمی سے پھیل گئیں۔ یہ وہ بختیار نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جو اس کے قدموں پر دل رکھے بیٹھا تھا۔ بختیار نے کپکپاتی سانس کے ساتھ کہا، ڈو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدت والی نہیں، وہ والی جو انسان کو بدل دیتی ہے، جو بے چین رکھتی ہے مگر ہاتھ چھونے سے سکون دے دیتی ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، دل سے، روح سے۔ وہ یہ باتیں ہر بار کرتا۔ ڈو کی پلکیں نم ہو گئیں۔ بختیار نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا، مکمل محبت تھی۔ اگر تم چاہو تو ہم آج صرف باتیں کریں گے، اگر نہ چاہو میں دور بیٹھ جاؤں گا۔ میں تمہاری خواہش کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ تم میری ہو مگر تمہاری مرضی میری پہلی شرط ہے۔ ڈو کے دل میں ایک عجیب سی سرگرمی سی پھیل گئی۔ وہ پہلی بار خود کو قید نہیں، محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، تم آج بالکل بدلے ہوئے لگ رہے ہو، یہ کون سا روپ ہے تمہارا؟ بختیار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ تم نے بدل دیا ہے، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ڈو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور جھجکتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑایا۔ بختیار نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما، اتنی نرمی، اتنی محبت کہ ڈو کی سانس رک سی گئی۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، مجھے اجازت ہے؟ ڈو نے شرم سے نظریں جھکا لیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور بس اتنا اشارہ کافی تھا۔ بختیار نے اسے آہستگی سے قریب کیا، پھول کی طرح سنبھالتے ہوئے جیسے یہ رات ہمیشہ اس کے دل میں محفوظ رہنی تھی۔ گلاب کی خوشبو پھیلتی گئی، محبت کی سرگوشیاں بڑھتی گئیں، اور یہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کی دھیمی محبت میں گم ہو گئے۔ ڈو نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو کمرے میں صبح کی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، جیسے صبح خود اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ اس نے کروٹ بدلی اور ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ بختیار سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، کونی گھٹنے پر ٹکائے اسے اتنی نرمی سے دیکھ رہا تھا جیسے پوری رات جاگ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا ہو۔ ڈو کی پلکیں تیزی سے جھپکیں۔ تم جاگ رہے تھے؟ بختیار نے دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، رات تمہارے ساتھ تھی، صبح تمہارا جاگنا دیکھے بغیر کیسے پوری ہوتی؟ ڈو کی دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکا کر اٹھنے لگی مگر بختیار فوراً آگے بڑھا۔ آہستہ، تھکن ہے تمہیں؟ ڈو نے سر جھکا لیا۔ اسے اب بھی بختیار کی محبت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل کے سخت ضدی بختیار کے مقابلے میں یہ نرم خیال رکھنے والا شخص جیسے بالکل نیا آدمی تھا۔ بختیار نے میز پر رکھی ٹرے اٹھائی۔ یہ تمہارے لیے ہے، پہلا ناشتہ، میرے ہاتھوں کا نہیں، میرے دل کا۔ ڈو نے حیرانی سے دیکھا، گھی میں ڈوبا پراٹھا، انڈا، دودھ، کافی اور ساتھ چھوٹی سی چاکلیٹ، اوپر گلاب کی ایک پتی رکھی ہوئی۔ ڈو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے بنایا ہے؟
بختیار نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، میں نے کوشش کی ہے۔ پہلا ناشتہ بیوی کو خود دینا چاہیے، اور اگر بیوی تم جیسی ہو تو ہر کام خود کرنا چاہیے۔ ڈو کا دل کسی انجانے احساس سے بھرنے لگا، شرم، حیرت اور ایک بے حد نرم سی کیفیت۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کی۔ بختیار نے نرمی سے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ ضرورت نہیں تھی، چاہت تھی۔ تمہیں پہلی صبح سے ہی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شدت ختم، محبت شروع۔ ڈو نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اسے دیکھا، بہت چھوٹی سی مسکراہٹ، مگر بختیار کے لیے پوری دنیا تھی۔ وہ اس کی طرف تھوڑا جھکا، آواز میں بے حد محبت تھی۔ ڈو، کل رات میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اب ہر لمحہ تمہاری مرضی، تمہاری خوشی کی حفاظت کروں گا۔ آج وہی وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ ڈو نے ٹرے سے کپ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہا تھا، اور بختیار کو دیکھا۔ بختیار نے نرمی سے کہا، مجھے دیکھ کر پیو، میں چاہتا ہوں پہلی صبح تمہاری ہر یاد میں رہوں۔ ڈو کی پلکیں جھک گئیں، چہرے پر ہلکا سا گلابی رنگ ابھر آیا، اور اس نے پہلی بار اپنی مرضی سے کپ لبوں تک اٹھایا۔ بختیار اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے قیمتی منظر ہو۔ پھر وہ آہستہ سا بولا، میں تمہیں خوش رکھوں گا ڈو، اتنا خوش کہ تم میرے ساتھ ہونے پر کبھی افسوس نہ کرو۔ میرا وعدہ نہیں، میرا یقین ہے۔ ڈو نے پہلی بار دل کے اندر کہیں بہت گہری جگہ ایک سکون محسوس کیا، ایک احساس جسے وہ کوئی نام دینا چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا، بختیار کی حویلی میں بڑی میز سجی ہوئی تھی۔ سجاوٹ سادہ مگر دلکش تھی، گلاب، مدھم لائٹس اور صاف ستھرا ماحول۔ ڈو تھوڑی گھبرائی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار بختیار نے خود سب کو، اپنے والدین، ڈو کے والدین اور تایا کی فیملی، سب کو ڈنر پر بلایا تھا۔ سب کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بختیار نے خود دعوت کیوں رکھی ہے۔ کچھ ہی دیر میں بختیار باہر آیا۔ نہ آج وہ ضدی لگ رہا تھا، نہ شدت سے بھرا ہوا، بلکہ حیران کن طور پر ندامت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ سب کی نظریں اس پر اٹھی۔ وہ میز کے سامنے کھڑا ہوا، گہری سانس لی۔ آج میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میں نے کمرے میں مکمل خاموشی پھیل گئی۔ ڈو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہ بختیار نہیں تھا جو ہر بات پر سر چڑھ جاتا تھا۔ بختیار نے سب کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں نے ڈو کو زبردستی نکاح پر مجبور کیا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو سر عام شرمندہ کیا۔ میں نے خود کو بھی شرمندہ کیا۔ میں نے عشق میں شدت دکھائی، محبت نہیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں میں غلط تھا، لیکن یہ سب میں نے صرف ڈو کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بختیار کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، اگر میری وجہ سے کسی کی عزت مجروح ہوئی، کسی کو دکھ پہنچا، یا کسی کو لگا کہ میں نے حد سے تجاوز کیا، میں آپ سب سے سرعام معافی مانگتا ہوں، اور سب سے زیادہ۔ اس کی نظریں ڈو پر ٹھہر گئیں۔ تم سے ڈو؟ ڈو کی پلکیں لرز گئیں۔ اس کے والد سلطان بھی نرم پڑنے لگے۔ بختیار آگے بڑھا، آہستہ سے سب کے سامنے ڈو کے سامنے جھک گیا۔ میں نے تمہیں خوف دیا، آج سے صرف سکون دوں گا۔ میں نے تمہیں رلایا، آج سے صرف خوشی دوں گا۔ تم چاہو تو مجھے معاف کر دو، نہ چاہو تو میں جیتے جی بھی سزا قبول کر لوں گا، بس تم پر کوئی زور نہیں۔ ڈو کی سانس رک سی گئی۔ پورا ہال خاموش، صرف بختیار کی سچی ٹوٹی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان نے بھاری آواز میں کہا، بیٹا، جو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ باقی لوگ بھی سر ہلانے لگے۔ پھر سب کی نظریں ڈو پر تھیں۔ ڈو چند لمحے خاموش رہی، پھر کھڑی ہوئی۔ بختیار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید، ایک بے چینی تھی۔ ڈو دھیرے سے بولی، تم نے مجھے خوف دیا، ہاں، لیکن پچھلے چند دنوں میں تم نے وہی خوف محبت سے مٹا بھی دیا۔ تم بدل گئے ہو بختیار، اور دل بدلنے والوں کو معاف کرنا سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ بختیار کے چہرے پر ایک لمحے میں سکون اتر آیا، ایسا سکون جو کبھی اسے نہیں ملا تھا۔ سب نے تالیاں بجائیں، کچھ نے دعائیں دیں۔ ہنسی خوشی محفل جیسے پھر سے سانس لینے لگی۔ ڈنر کے بعد سب لوگ باہر چلے گئے۔ ڈو لان میں کھڑی ٹھنڈی ہوا لیتی رہی۔ چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی نرم لگ رہا تھا۔ بختیار آہستہ سے اس کے پیچھے آیا۔ ڈو؟ اس کی آواز میں صرف محبت تھی۔ ڈو نے پلٹ کر دیکھا۔ بختیار نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آج پہلی بار تم نے مجھے خود اپنی مرضی سے معاف کیا ہے۔ میری پوری دنیا بس یہ لمحہ ہے۔ ڈو نے نظر نہیں چرائی۔ ایک نرم، کنفیوز سی مگر دل سے آنے والی مسکراہٹ دے دی۔ بختیار نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، نرمی سے، احترام سے، ایسے جیسے وہ پوری زندگی اسی پل کی تلاش میں تھا۔ ڈو نے دھیمے لہجے میں کہا، بختیار،
اب واقعی محبت شروع ہو سکتی ہے، ڈو نے شرما کر کہا۔ بختیار نے اس کے گال کو چھو کر جواب دیا۔ وہ خوش